कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी की फुटेज सामने आ गई। मुलजिमा पर कत्ल का मुकदमा भी सामने आ गया। कोकेन मेकर और डीलर अनमोल 10 से जायद संगीन मुकदमात में मफरूर रही। DIG सऊद असद रजा की दरख्वास्त पर पिंकी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गुज़िश्ता रोज रिमांड ना मिलने पर पुलिस ने सिटी कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने मुलजिमा का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिमा को अदालत में पेश नहीं किया गया। गुज़िश्ता रोज मुलजिमा को अदालती तहवील में जेल भेजने का हुक्म दिया गया था। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी केस में अहम पेशरफ। SSP साउथ कराची मंजूर अली से इंक्वायरी वापस ले ली गई। DIG वेस्ट कराची इरफान बलोच नए इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। मुलजिमा को ज़ाब्ताकार के बगैर अदालत में पेश करने की महकमाना तहकीकात। DIG वेस्ट को तमाम हालात का तफसीली जायजा लेने की हिदायत। जिम्मेदार पुलिस एहलकारों की गफलत का तयन किया जाएगा। इंक्वायरी ऑफिसर को 3 रोज में रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। पुलिस के अंदरूनी इक़दामात ने मामले को मजीद हसास बना दिया। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में अहम इंकशाफात। अनमोल उर्फ पिंकी पुरानी हिस्ट्री लेकर सामने आई। पूरा नेटवर्क बेनकाब हो गया। पिंकी 2014 में पहली बार मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार हुई। रिहाई के बाद भी धंधे से बाज न आई। अनमोल उर्फ पिंकी ने गोल्ड ब्रांड के नाम से 40,000 रुपए फी ग्राम कोकेन फरोख्त की और अरबों रुपए कमाए। मनशियात डिलीवरी के लिए अनमोल के 2 भाइयों समेत 10 से 12 अफराद पर मुश्तमिल टीम सरगर्म। अनमोल अपने भाई नासिर की गर्लफ्रेंड के जरिए पार्टीज में कोकेन सप्लाई करती थी। 2 खवातीन बेबो और हीरा तालीमी इदारों का नेटवर्क चलाती थी। ज़राए के मुताबिक पुलिस एहलकार और मुसाफिर कोचों के ड्राइवर भी इस गैंग में शामिल। डिफेंस क्लिफ्टन के तालीमी इदारों में मनशियात अदील उर्फ विकी फरोख्त करता था। अलमक्का कोच सर्विस में काम करने वाले पिंकी के कारिंदे ड्राइवर्स सरवर मजीद और नादिर खान भी गिरफ्तार। अदील तालीमी इदारों में मनशियात बेचते पकड़ा गया। पिंकी गैंग में शामिल पुलिस एहलकार कामरान की तलाश जारी। मुलजिमान आपस में ऑनलाइन राब्ते में रहते थे। ज़राए के मुताबिक कोकेन के खरीदारों में शोबिस इंडस्ट्री के अफराद भी शामिल। हमको इतने डिस्टर्ब चल रहे हैं सुबह से। मैं मकान मालिक ने हमें अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई आप फ्लैट खाली करो हमारा। कराची पुलिस की नाअहली या अनमोल उर्फ पिंकी को बचाने की कोशिश। FIR में घर का पता ही गलत लिख डाला। मतन में लिखा मुलजिमा को गार्डन ब्लॉक ऑर्किड से गिरफ्तार किया गया। जिस फ्लैट का पता लिखा वहां 8 बरस से किराए पर कोई और रहता है। रिहाइश पजीर खानदान के मुताबिक अनमोल को नहीं जानते। पुलिस की गफलत की वजह से सख्त जहनी अजियत का शिकार हैं। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्जे की किस्त मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक EFF और RSF प्रोग्राम के तहत रकम मिली है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 मई को किस्त की मंजूरी दी थी। रकम की मुंतकली से बैरूनी अदायगियों के दबाव में कमी, मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। वफाकी बजट की तैयारी के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द के साथ मुशावरत से आइंदा माली साल का बजट तैयार किया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे की मुशावरत से तय अहदाफ की पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाएगी। IMF वफ़द 20 मई तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। रवां माली साल के पहले 9 माह में बजट खसारा 856 अरब रुपए से बढ़ गया। वज़ारत ख़जाना ने रवां माली साल के पहले 9 माह की मालियाती ऑपरेशंस रिपोर्ट जारी कर दी। ईरान दुरुस्त फैसला करे वरना हम अपना काम मुकम्मल कर देंगे। ट्रंप की चीन रवानगी से कबल ईरान को नई धमकी। अमरीकी सदर ने कहा अमरीका ईरान से किसी न किसी तरीके से जंग जीत लेगा। अमरीका को ईरान के मामले पर चीनी सदर समेत किसी की मदद की जरूरत नहीं। चीनी सदर के साथ ईरान जंग पर तफसीली बातचीत होगी। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का तस्करा। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत हैं। पाकिस्तान का मुज़ाकराती अमल में शानदार किरदार रहा। व्हाइट हाउस ने दौरे चीन में शामिल 16 अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। टेस्ला के बानी इलॉन मस्क और एप्पल के CEO टिम कुक भी वफ्द का हिस्सा हैं। ये लोग दुश्मन की मदद और सहूलतकारी कर रहे हैं। ट्रंप की ईरान जंग की कवरेज पर अमरीकी मीडिया पर कड़ी तनकीद। अमरीकी सदर कहते हैं तेहरान की वाशिंगटन से अच्छी अस्करी पोजीशन की मीडिया रिपोर्ट्स अमली गद्दारी है। इसके नतीजे में ईरान को झूठी उम्मीद मिलती है। ये बुज़दिल अमरीकी अपने ही मुल्क के खिलाफ खड़े हैं। सिर्फ हारे हुए नाशुक्रे और अहमक ही अमरीका के खिलाफ कोई दलील पेश कर सकते हैं। CNN ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप ने ज़ाती तौर पर जंग की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को समन जारी करने पर जोर दिया।
ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار، ضرورت پڑنے پر کارروائی کے لیے مکمل تیار ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ کی سینٹ دفاعی کمیٹی کو بریفنگ، کہا تہران کے ساتھ مسائل صدر ٹرمپ کی شرائط پر حل ہوں گے۔ ایران کے خلاف کارروائی کے لیے تمام آپشن موجود ہیں۔ امریکہ جنگ کو تمام پہلوؤں سے جیت چکا ہے۔ پینٹاگون عہدیدار کا کہنا ہے ایران کے خلاف جنگ پر اب تک 29 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں۔ ایرانی مسلح افواج کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار ہیں، دشمنی کی جرات کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ دنیا درندگی اور تسلط کو مسترد کرتی ہے تو ایران کے حق میں آواز بلند کرے۔ امریکہ اسرائیل کی ایران پر مسلط کردہ جنگ محض زمین یا وسائل کی خاطر نہیں، یہ جنگ اچھائی اور برائی کے معنی متعین کرے گی۔ ایران پر سال میں دوسری بار حملہ کرنے والے ہر جنگی قانون کی خلاف ورزی پر خوشیاں مناتے ہیں۔ پرامن ایرانی قوم پر حملہ کرنے والے اپنے کھیل کے لیے لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ ایرانی ہر حد تک جا کر بے گناہوں کی جانوں کو بچاتے ہیں۔ جنگ پیشہ ور جھوٹوں اور اپنے وطن کا دفاع کرنے والے فاخر لوگوں کے درمیان ہے۔ ایسے لمحے میں خاموشی بھی برائی کا ساتھ دینے کے مترادف ہوتی ہے۔ ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ کے لیے کانگریس سے منظوری کی شرط، پینٹاگون نے ایران کے خلاف آپریشن کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنگ بندی ناکام ہونے کی صورت میں آپریشن کا نام سلیج ہیمر ہوگا۔ آپریشن ایپک فیوری کا نام تبدیل ہونے سے کانگریس سے منظوری کے لیے 60 روزہ مدت دوبارہ مل جائے گی۔ جنگ بندی کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے آپریشن ایپک فیوری کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ پینٹاگون اب بھی آپریشن ایپک فیوری کا نام استعمال کر رہا ہے۔ برطانیہ کا آپ نئے ہرمز کے تحفظ کے لیے ڈرونز، لڑاکا طیارے اور جنگی بحری جہاز بھیجنے کا اعلان۔ کثیر الملکی دفاعی مشن میں خودکار مائن ہنٹنگ آلات، جنگی طیارے اور جنگی جہاز شامل ہوں گے۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی نے 40 سے زائد ممالک کے وزراء دفاع کے ساتھ ورچوئل اجلاس میں کہا، یہ مشن مناسب حالات میں فعال کیا جائے گا۔ اتحادیوں کا کثیر الملکی مشن دفاعی خود مختار اور مؤثر ہوگا۔ برطانیہ نے اس مشن کے لیے 11 کروڑ 5 لاکھ پاؤنڈ کی نئی فنڈنگ مختص کی ہے۔ رقم مائن ہنٹنگ ڈرونز اور کاؤنٹر ڈرون سسٹم کی خریداری پر خرچ کی جائے گی۔ برطانوی فوجی پیکج میں ٹائفون جنگی طیارے بھی شامل ہوں گے۔ برطانوی فوج کے خصوصی مائن کلیئرنس ماہرین بھی مشن کا حصہ ہوں گے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں گرنے لگیں۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $106.65 ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $101.12 میں فروخت۔ سونے کی قیمت $4,718 فی اونس ہو گئی۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں گراوٹ، پاکستان اسٹاک مارکیٹس میں مثبت رجحان۔ 100 انڈیکس میں 501 پوائنٹس کی کمی، 1,68,414 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 پیسے سستا، $278.64 میں فروخت۔ ایران جنگ کے اثرات امریکی معیشت پر پڑنے لگے۔ مہنگائی 3 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اپریل تک کنزیومر پرائس انڈیکس کی شرح 3.8% ہو گئی۔ مہنگائی میں ماہانہ بنیاد پر 6.6% اضافے کی بڑی وجہ توانائی کی بڑھتی قیمتیں۔ گزشتہ ماہ امریکہ میں پیٹرول کی قیمت میں 5.4% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ایک سال کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تقریباً 30% اضافہ ریکارڈ۔ امریکہ میں افراط زر کی شرح میں اضافہ۔ ایران نے امریکہ کے خلاف بین الاقوامی ثالثی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ جوہری تنصیبات کے خلاف فوجی جارحیت، اقتصادی پابندیاں اور طاقت کے استعمال کو بنیاد بنایا۔ درخواست میں مطالبہ کیا کہ عدالت امریکہ کو ایران کے داخلی معاملات میں ہر قسم کی مداخلت ختم کرنے کا پابند بنائے۔ ضمانت دی جائے کہ آئندہ ایسی خلاف ورزیاں نہیں ہوں گی۔ تمام نقصانات کا مکمل معاوضہ ادا کیا جائے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کے 39 طیارے تباہ ہوئے۔ امریکی ڈیموکریٹک رکن کانگریس نے تسلیم کر لیا۔ ایڈورڈ کیس نے سینٹ کمیٹی میں خصوصی سماعت کے دوران پینٹاگون کے CFO جے ہسٹ پر سوالات کی بھرمار کر دی۔ جنگ میں نقصان کا پوچھنے پر جے ہسٹ کئی سوالات کا گول مول جواب دیتے رہے۔ ایڈورڈ کیس نے دی وار زون ویب سائٹ کا حوالہ دیا، جس کے مطابق جنگ کے دوران امریکی فضائیہ نے 13,000 پروازیں کی۔ 10 طیاروں کو مختلف نوعیت کا نقصان بھی ہوا۔
ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ تباہ طیاروں کی اصل تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ بنگ بنگ بانگ ٹرمپ کے ٹروتھ پر 1 گھنٹے میں 50 پیغامات، دنیا بھر میں امریکی صدر کی جگ ہسائی، سوشل میڈیا صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ صدر ٹرمپ نے مصنوعی ذہانت سے بنائی کچھ تصاویر جاری کی، سیاسی مخالفین کے خلاف سازشی نظریات گھڑے، ایرانی جہازوں اور کشتیوں کو نشانہ بناتے دکھایا گیا۔ ایک تصویر میں امریکی ڈالر پر ٹرمپ کی تصویر ہے۔ اوباما اور بائیڈن کو گندے جوہر میں نہاتے ہوئے دکھایا۔ ٹرمپ نے تصاویر کے ساتھ زو معنی جملے بھی لکھے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزراء سردار یوسف اور مصدق ملک کی ملاقاتیں، وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی جاری حج آپریشن کے انتظامات پر بریفنگ۔ شہباز شریف نے کہا کہ عازمین حج کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ سعودی عرب میں پاکستانی حج مشن خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کی مانسون کی تیاریوں پر بریفنگ، پیشگی اطلاع کے نظام کی تنصیب پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم کی مانسون کے لیے پیشگی تیاری کی ہدایت، کہا خطرات سے دوچار علاقوں کی مسلسل مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے۔ جس کا ریونیو اسی کی ترقی، وزیر اعلیٰ پنجاب کا اضلاع کو خود مختار بنانے کا فیصلہ۔ مریم نواز کی زیر صدارت کمشنرز کا اجلاس۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان کے تحت مقامی ریونیو سے عوامی فلاح کے منصوبوں کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا آئی واش نہیں، گراؤنڈ ورک چاہیے۔ کمشنرز اب ایئر کنڈیشن کمروں میں نہیں، فیلڈ میں نظر آئیں۔ اگر پاور انتظامیہ کے پاس ہے تو ذمہ داری بھی آپ ہی کی ہے۔ تمام تحصیلوں میں ڈیپ کلیننگ کا عمل یقینی بنایا جائے۔ کچھ افسران کی کارکردگی بہتر ہے لیکن کچھ نے صرف آئی واش منایا ہوا ہے۔ زمین پر اتنا کام نظر نہیں آ رہا جتنا آنا چاہیے۔ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ قوم کے بہادر سپوت لیاقت شہید کی قربانی کا قومی سطح پر اعتراف۔ صدر مملکت نے لیاقت شہید کے لیے ستارہ شجاعت کی منظوری دے دی۔ قومی ہیرو کی والدہ، صاحبزادے اور بھائی صدر زرداری سے اعزاز وصول کریں گے۔ ستارہ شجاعت پاکستان کا دوسرا بڑا سول اعزاز ہے۔ پوری قوم کا لیاقت شہید کو سلام۔ لیاقت شہید کی قربانی دہشت گردی کے خلاف قوم کے غیر متزلزل عزم کی علامت۔ گلگت بلتستان الیکشن کے لیے امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ۔ 24 نشستوں کے لیے 396 امیدوار مد مقابل۔ 5 خواتین امیدوار بھی انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ گلگت بلتستان الیکشن کا انتخابی دنگل 7 جون کو سجے گا۔